دبئی لیکس کے بعد ایک بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کو کیا پڑی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی، جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں یہ تو جا کے دبئی میں اپنی جائیدادیں خرید لیتے ہیں۔ ابھی تو دبئی کے سامنے آئی ہیں، باقی پتہ نہیں کہاں 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 پاکستانیوں سے لوٹا ہوا پیسہ پڑا ہوا ہے، کسی کو کیا معلوم۔ حکومت پچھلے سال سے شور مچا رہی تھی، سال ڈیڑھ سال سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے انویسٹمنٹ؟ ایسے انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگ اس طرح انویسٹمنٹ کریں گے، کمپنی اس طرح آئیں گی آپ کے ملک کے اندر، جب آپ کے اپنے لوگوں کا پیسہ محفوظ نہیں ہے، آپ کی اپنی عوام کے ٹیکس کا پیسہ محفوظ نہیں ہے، اور اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی شخص آئے گا، باہر سے کوئی کمپنی آئے گی، باہر سے کوئی ملک آئے گا اور آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا۔ ایسے حالات میں تو آپ کے اپنے پاکستانی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، اور یہ جن کے پاس اضافی پیسے تھے، یہ جو لش پش طبقہ ہے، عیاش طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، چند سو خاندان ہیں، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ ایک ایک ارب ڈالر کے لیے آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں لوگوں سے، ملکوں سے، آئی ایم ایف سے، اور آپ نے 12 ارب ڈالر کی جناب انویسٹمنٹ آپ نے اٹھا کے یو اے ای میں کر دی۔ یو اے ای کو کیا پڑی ہے، کسی بھی ملک کو کیا پڑی ہے کہ آپ پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ ان کے لیے تو آپ فری کی انویسٹمنٹ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہی 12 ارب ڈالر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بعد میں ثابت بھی ہو جاتا کہ چوری کے ہیں جو بھی ہیں، لیکن ملک میں پیسے تو ملک میں رہتے۔ ہمارا تو آپ سے شکوہ یہ ہے یار، لوٹ لیتے ہو، کم از کم ملک میں تو رکھا کرو، ملک سے اٹھا کے باہر کیوں لے کے جاتے ہو؟ ملک سے باہر لے کے جاتے ہو تو ہمارے کس کام کے؟ چلو یہی 12 ارب ڈالر آپ نے لوٹے تھے یار، اپنی ملیں لگا لیتے، اپنی فیکٹریاں لگا لیتے ہیں، کوئی پاکستانیوں کو نوکری مل جاتی وہاں پہ، کوئی روزگاری مل جاتا ہے یار۔ 12 ارب ڈالر آپ لگاتے، اچھے خاصے لوگ جناب، ہزاروں خاندانوں نے جناب فائدہ ہونا تھا ان کا، اور آپ نے وہی پیسے یہاں سے لوٹ کے باہر جا کے رکھ دیے، باہر جا کے اپنی جائیدادیں بنا لیں۔ اب آپ طرح طرح کی کہانیاں سنائیں گے پاکستانیوں کو، اور پھر آپ پاکستانیوں سے امید کریں گے کہ لوگ آپ کی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ یقین بھی کریں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو مست ماحول میں جی رہے ہیں نا لوگ، زرداری صاحب ہیں اور میاں صاحب ہیں۔ آپ نے کوئی ان کا انٹرویو دیکھا، کوئی بات سنی؟ ان کو کوئی پرواہ ہے کسی چیز کی؟ کسی مسئلے کا کوئی حل ہے ان کے پاس؟ عمریں گزر گئیں، سر سفید ہو گئے ان لوگوں کے، لیکن آ کے کوئی مشورہ دیا ہو، ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کوئی بات کی ہو، کوئی گفتگو کی ہو، کوئی انٹرویو دیا ہو؟ کچھ نہیں، کمروں میں بند ہیں، اپنی عیاشیاں چل رہی ہیں، پیسے ادھر ادھر لگ رہے ہیں۔ کل کو پھر الیکشن آئیں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، پھر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں گے، اور کہیں گے فلانے کا پیٹ پھاڑ دوں گا، میں فلانے کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، میں فلانے کو یہ کروں گا، میں فلانے کو وہ کروں گا، اور بے وقوف سادہ عوام پھر انہی کے اوپر یقین کر جائے گی، پھر وہی نعرے میاں دے نعرے بجن گے، بھٹو زندہ ہو جائے گا۔ مرتے کیوں نہیں ہیں یار؟ یہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یعنی ہماری عمریں گزر گئی ہیں پردیس کے اندر، ٹھیک ہے، ہماری تو ہمیں تو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، وہ لوگ جہاں یہاں پہ زندگیاں گزار کے ریٹائرڈ ہو کے واپس چلے گئے، وہ اپنے پیسے ملک میں لگا کے اجاڑ دیتے ہیں۔ اب ان کی پریشانیاں سمجھیں، جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی پریشانیاں سمجھیں۔ کسی کو احساس ہے؟ آپ نے جناب 15 روپے کی روٹی کر دی، 14 روپے کی روٹی کر دی، اس کی جناب تشہیر میں آپ نے کروڑوں اور لگا دیے، کوئی احساس نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا ہے آپ نے؟ آپ کو مطلب احساس ہی نہیں ہوتا، آپ کے خیر آپ کو کیا احساس ہونا؟ آپ نے کبھی اس طرح کے دکھ نہیں دیکھے، نہ آپ نے کبھی کوئی تنگی دیکھی، نہ آپ نے کبھی، آپ کی گرفتاریاں بھی عیاشی، آپ کی جیل بھی محل، آپ کی ہر چیز جناب، اور آپ نے ایسے ایسے دکھ سنا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، جو عام آدمی کو آپ جیسی زندگی میسر ہو جائے تو یہ دکھ تو کچھ بھی نہیں کہتے اس کو، لیکن مطلب آپ سے کوئی توقع اب رہی نہیں، لوگوں کو کسی سے کوئی توقع نہیں رہی، سب مفاد پرست ہیں، سب۔ یہی بلاول کل کا بچہ ہے، یہ
عقل کا بچہ ابھی تک جناب یہ ان پہ تانے مارتے تھے نون لیگ پہ کہ یہ لوٹ کے پاناما میں لے گئے، پاناما میں لے گئے، اب اپنی بھی نکل آئی۔ کیا کرنا ہے اتنا پیسہ؟ اب یہ اتنا پیسہ، یہ تو ہم جو لوگ ہیں، چھوٹے لوگ جو اپنی روزی روٹی کما کے اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے روٹی کما رہے ہیں، ان کے لیے شاید ہے مثال اچھی ہے، کیا کرنا ہے اتنا کما کے، کدھر لے کے جانا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے، جہاں مرضی لے کے جائیں یہ، لیکن آپ کا پیٹ انہوں نے کاٹ دینا ہے، آپ کے جناب جو ہے نا یہ پیسے جنہوں نے چرا کے لے جانا ہے، اوپر سے آپ جناب شکایت کرتے ہیں پاکستانی اب آپ ٹیکس نہیں دیتی۔ آپ کو ٹیکس دے یار، ہیں آپ نے تو جناب جیبوں سے پیسے نکال رہے ہو، آپ تو لوگوں کے کیا بندہ دم بخود ہو جاتا ہے، یعنی کچھ کہنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی بندے کے اندر۔ ہر جناب چند سال بعد ایک بدنامی جو ہے آپ ہمارے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم بطور پاکستانی کہیں بھی بیٹھے ہوں، گناہ آپ کے ہیں، شرمندگی ہمیں ہوتی ہے، ہم ڈیفنس بھی نہیں کر سکتے بطور پاکستانی، کسی بھی ملک میں چلے جائیں۔ جو آپ کی عادات ہیں، آپ تو چور بن کے بھی جس ملک میں جائیں بادشاہوں جیسے جاتے ہیں، ہم تو مزدور لوگ ہیں، ہم آپ کو ڈیفنس کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آخر میں وہی خدا بچتا ہے جس سے دعا کر سکتے ہیں، تمنا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مدد کر۔ اب تو کچھ بھی نہیں بچا، اب تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دعائیں بھی جناب ہم کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے بات بھی کر لیتے ہیں، جو تھوڑی بہت جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی استطاعت ہے اتنی کر لیتے ہیں۔ لیکن کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا؟ ظلم تو چھوڑو، ہو ہی رہا ہے، تو جینے کے لیے مطلب وہ کوئی چیز رہی نہیں۔ تو برائے مہربانی جناب کچھ سوچیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی طاقتیں ہیں، اپنی جائیدادیں آپ نے بنانی ہے تو پاکستان میں بنا لو۔ چوری کرنی ہے، چوری کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، ڈاکوں کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، کر لو، لیکن انویسٹمنٹ ملک میں کیا کرو۔ اتنا بھی یقین کرو کر لو تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا اپنے ملک کے اوپر، ہمارے اوپر، عوام کے اوپر، کیونکہ انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کرو گے، بھلے چوری کا پیسہ ہے تو لوگوں کو کم از کم نوکریاں تو ملیں گی، کچھ نہ کچھ روزگار تو ملے گا۔ ہمارا پیسہ اٹھا کے باہر چوری کا لے لیتے ہو، کس کے کام کا؟ آپ کے ملک کے تو کسی کام کا نہیں ہے۔